खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा न करे। हमारे मुँह में हो ऐसी ज़ुबां खुदा न करे। खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा, किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। तुझसा कोई आया है न आएगा जहाँ में, तुझसा कोई आया है न आएगा जहाँ में। देता है गवाही यही आलम का जरीदा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमें आफ़ातो बलियात से महफूज रखे, आमीन। प्यारे बच्चों, मेरे तमहीदी अशार से आपने काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज हम अपना कौन सा मौजू पढ़ेंगे। जी हाँ, मुझे यकीन है कि मेरे प्यारे बच्चे बहुत ज़हीन हैं। जी हाँ, आज हम नात पढ़ेंगे। नात शरीफ, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बचपन से ही सुनते भी आए हैं, पढ़ते भी आए हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में, प्यार में, मोहब्बत में लिखी जाती है। जिस तरह से हम्द नज़्म की एक किस्म है, इसी तरह से नात भी नज़्म की एक किस्म है। नात की हम तारीफ़ करते हैं कि नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत, आपकी तारीफ़, तौसीफ़, आपके कमालात, आपके मोजज़ात और आपकी शान को नज़मी अंदाज में बयान करना नात कहलाता है। नात लिखने वाले को नात गो शायर कहते हैं और नात पढ़ने वाले को नात खां या सना खां कहा जाता है। नात की हम तारीख़ की बात करें तो हम कुरान मजीद में देखते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, बेशक हमने आपका ज़िक्र बुलंद कर दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा अल्लाह ताला ने बुलंद किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुरान मजीद में जगह जगह आयात मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत को अपनी अताअत कहा। अगर कोई शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करता है तो समझें उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की है। तो प्यारे बच्चों, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बशारतें पहले अंबिया कराम को भी दी गई। उन्होंने अपनी उम्मतों को बताया। तो उससे पहले भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का इंतज़ार हो रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पहले भी कसायद कहे गए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पहली नात कही। फिर दीगर सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अजमाइन, उन्होंने आपकी शान में, आपकी अकीदत में, आपकी मोहब्बत में नातें लिखी और अकीदत के फूल निछावर किए। फिर सहाबा कराम के बाद औलिया कराम और बहुत से शोरा जिन्होंने नातें लिखी, ना सिर्फ मुसलमान शोरा ने नातें लिखी बल्कि गैर मुस्लिम लोगों ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत की, आपकी नातें लिखी। हिंदू, सिख, ईसाई, गर्ज कोई भी ऐसी कौम नहीं जहाँ से किसी ना किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अकीदत के फूल निछावर ना किए हों।
लेकिन हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि सहाबी रसूल हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मिंबर पर बिठाकर नात सुना करते थे। फिर आप देखिए तो मशहूर नात है जिसे कसीदा बुर्दा शरीफ कहते हैं। इमाम बुसीरी अलैहिर्रहमा ने लिखी, मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। तो प्यारे बच्चों, नात की अगर हम बात करें तो बहुत तवील है। बकौल शायर के ज़िंदगियाँ ख़त्म हुईं और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। तो नात के बारे में बेटा हमने जानने की कोशिश की है। तो नात क्या है, एक बार फिर दोहराते हैं। नात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत, तौसीफ़, तारीफ़, खसाइस, शान व कमालात को नज़मी अंदाज में बयान करना नात कहलाता है। और नात लिखने वाले को नात गो शायर कहते हैं और नात पढ़ने वाले को नात खां कहते हैं। प्यारे बच्चों, एक बात ज़हन में रखिएगा कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, ख़ातमुल अंबिया हैं। तो जब तक हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर यकीन नहीं रखेंगे, हम मुसलमान हो नहीं सकते हैं। ख़त्म नबूवत का अकीदा हमारे दीन का हिस्सा है। अल्लाह ताला ने कम बेश 1,24,000 पैगम्बर भेजे, उनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना कोई नबी आएगा और ना ही आया है। यही अकीदा ख़त्म नबूवत कहलाता है। तो हमें इस पर मुहकम यकीन रखना है, इससे हटना नहीं है, वरना इससे अगर हम हट जाएंगे तो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। तो ख़त्म नबूवत का अकीदा हमें अपने जहन में, दिलो दिमाग में बिठा लेना चाहिए। और जो लुटेरे ईमान के लुटेरे हैं, हमें उनसे बचना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए, आमीन। जी, अब हम आते हैं अपने इस नात जो सबक है उसके शायर की तरफ। तो हम देखते हैं कि इस नज़्म को किसने लिखा है, ये अकीदत के फूल किस शायर ने निछावर किए हैं। प्यारे बच्चों, हमारी इस नज़्म के शायर का नाम सागिर सिद्दीकी है। सागिर सिद्दीकी 1928 में अम्बाला के शहर में पैदा हुए। ये शहर भारत में वाक़े है और जब आपने आँख खोली तो गुर्बत का दौरा था। आपके घर में मुफलसी थी जिसकी वजह से तालीम हासिल न कर सके, लेकिन महल्ले के एक बुज़ुर्ग जिनका नाम हबीब हसन था, उनके यहाँ आने जाने लगे और उन्हीं से जो पढ़ा, जो तालीम हासिल की, उन्हीं से हासिल की। 14-15 साल की उम्र में ही शेर कहना शुरू कर दिया और मोहल्ले की एक दुकान जहाँ पे दुकानदार कंघियाँ बनाकर फ़रोख्त किया करता था, वहीं पर काम करना शुरू कर दिया। दिन भर कंघियाँ बनाते और रात को उसी दुकान में सो जाते। आपके शहर में मुशायरा था। उसी शहर में एक बुज़ुर्ग ने, एक मोतबर शख्स ने कहा कि यह बच्चा भी शेर कहता है, तो आपको भी उस मुशायरे में पढ़ने का मौका मिला। और आपने जब वहाँ अपना कलाम पेश किया तो बहुत दाद वसूल की। यहीं से आपकी शोहरत का आगाज़ होता है। फिर आपको मुशायरों में मदऊ किया जाने लगा और यूँ आपने कंघियाँ बनाने का काम छोड़ दिया और आपकी अच्छी खासी आमदनी होने लगी। पाकिस्तान बनने के बाद वो लाहौर आ गए। लाहौर में आपने, जब आप आए तो लोगों ने आपको हाथों हाथ लिया और आपने बहुत सी फिल्मों के लिए गीत लिखे, बहुत से रसाइल जरायद की अदारत की। आपकी नज़में, गज़लें, रुबाइयात और शायरी की हर किस्म लोगों में बहुत मकबूल हुई।
بدقسمتی سے 1952 میں ایک دوست جو کہ ہر قسم کے نشے کا عادی تھا، اس کے ساتھ آپ کو رہنا پڑا اور آپ بھی نشے کی عادت میں مبتلا ہو گئے، لیکن شعر کہنا نہ چھوڑا۔ آپ کی شاعری میں سوز و گداز ویسے کا ویسا ہی تھا۔ آپ نے پھر اپنی شاعری کو بیچنا شروع کر دیا، بلکہ یوں کہیں تو ان کے خود غرض دوست، احباب اور موقع پرست لوگوں نے آپ کو چند روپوں کے عوض یا نشہ دے کر آپ سے آپ کی غزلیں، نظمیں اور اشعار خرید لیتے اور ان کو اپنے نام سے عوام کے سامنے پیش کرتے اور داد وصول کرتے اور شہرت پاتے۔ لیکن ساگر صدیقی کو اس بات سے کوئی غرض نہ تھی۔ کبھی کبھی ساگر صدیقی مشاعرہ میں جاتے تو لوگ حیران ہو جاتے کہ یہ چیتڑوں میں ملبوس شخص کیسی شاعری کرتا ہے۔ لوگوں سے بہت داد وصول کرتے، یہ خود کو فقیر اور درویش کہلوانا شروع کر دیا۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگوں نے آپ سے نظمیں اور غزلیں لکھوانے کے بعد بھی پیسے دینا بند کر دیے۔ آپ دوستوں سے جب ملتے تو چونی کا تقاضا کرتے۔ بعض دوست آپ کو دیکھ کر پہلے ہی ہاتھ میں چونی پکڑ لیتے اور جب وہ ہاتھ ملاتے تو ساگر صدیقی کے ہاتھ میں وہ چونی پکڑا دیتے، جسے دیکھ کر ساگر صدیقی خوشی سے نہال ہو جاتے۔ جو روپے جمع ہوتے ان سے وہ نشہ کرتے۔ پھر 1974 میں آپ کو فالج کا اٹیک ہوا۔ فالج کے حملے کے بعد آپ کا ایک بازو بیکار ہو گیا۔ پھر مرنے سے چند دن قبل آپ کو خون کی الٹیاں آئیں اور پھر لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب یہ بندہ چند دنوں کا مہمان ہے، اب ہم سے چونی مانگنے والا اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ پھر وہی ہوا کہ یہ فقیر، درویش، شاعر جو دنیا سے بے نیاز تھا، انتہائی کسمہ پرسی کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہوا۔ 19 جولائی 1974 ایک سڑک کے کنارے آپ کی لاش ملی۔ دوستوں نے آپ کو اٹھایا اور میانی صاحب کے قبرستان لاہور میں دفن کر دیا۔ جی بیٹا، تو اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اس کا پہلا شعر پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے۔ پیارے بچوں، جب بھی کسی شعر کو سمجھنا ہوتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اس کے مشکل الفاظ کے معنی ڈھونڈ لینے چاہیے تاکہ ہمیں شعر کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ بزم کونین، یہ دو لفظ ہیں جن سے مل کر مرکب بنا ہے۔ یہ زیر سے ہے، لہٰذا ہم اسے مرکب اضافی کہیں گے۔ بزم ایک لفظ ہے، کونین دوسرا لفظ ہے، دونوں مل گئے تو مرکب ہوئے، جنہیں آپ انگریزی میں کمپاؤنڈ ورڈز کہتے ہیں۔ تو اردو میں ہم انہیں مرکب لفظ کہتے ہیں۔ تو بزم کونین یہ مرکب اضافی ہے۔ بزم کا معنی محفل، انجمن، اور کونین کا معنی دو جہاں۔ تو بزم کونین کا مطلب ہوا دو جہانوں کی محفل۔ اگلا لفظ ہے شمع توحید، یہ شعر میں دیا گیا ہے، یہ بھی مرکب لفظ ہے، یہ بھی مرکب اضافی ہی ہے۔ تو ہم نے ان کے الگ الگ معنی دیے ہیں۔ شمع چراغ، موم بتی یا دیا، اور توحید، توحید کا معنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے، ایک جاننا ہے، دل سے اس کا اقرار کرنا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان بھی توحید کہلاتا ہے۔
اب ہم آتے ہیں اس شعر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے۔ بزم کونین ہم نے پہلے پڑھا، دو جہانوں کی محفل۔ ایک جہاں تو یہ ہے جہاں پر ہم بس رہے ہیں، یہ دنیا ہے، یہاں کی رنگینیاں ہیں، یہاں کے رنگ ہیں، جہاں ہم کھوئے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ محفل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجا گئے ہیں، ہمیں رستہ بتا گئے ہیں۔ اور دوسری محفل کون سی ہوگی؟ دوسری محفل اس دنیا کے بعد جب میدان حشر ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ افروزی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کی وہاں پر شفاعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جب ہر شخص اپنی اپنی فکر میں ہوگا، ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، کوئی رشتہ معنی نہیں رکھے گا، دوست دوست سے منہ پھیر لے گا، کوئی ایک دوسرے کو نیکی دینے کا روادار نہ ہوگا، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کا سہارا بنیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت فرمائیں گے۔ جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوگی، ایمان ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت ضرور فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو اب ہم اس کی مزید تشریح کرتے ہیں کہ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، کہ جب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو دنیا جہالت، کفر اور شرک کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، ذلت اور رسوائی انسانیت کا مقدر تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو توحید کا رستہ دکھایا، توحید کی شمع، توحید کا چراغ روشن کیا اور کفر کے اندھیروں کو دور کر دیا۔ لوگوں کو بتایا کہ اے لوگو، جو تم بے جان چیزوں کی پوجا کرتے ہو، تب بہت سی قومیں کوئی چاند، کوئی سورج، کوئی درخت یا جو بھی طاقتور چیز ہوتی اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتے۔ بتوں کی پوجا تو عام تھی، خانہ خدا میں بت رکھے ہوئے تھے اور لوگ وہاں پر ان بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ بارش کے لیے الگ خدا، اولاد کے لیے الگ خدا، رزق کے لیے الگ خدا، غرض ہر طرح کی جہالت اس معاشرے میں موجود تھی۔ پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ کفر اور شرک تھا، اس کا مرکز عرب کی سرزمین تھی، زمین حجاز تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر توحید کی شمع کو روشن کیا اور بتایا کہ یہ بے جان بت، یہ بے جان چیزیں تمہیں کچھ نہیں دے سکتی، تمہارا خالق و مالک ایک ہے، وہ اللہ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ کی وحدانیت کو عام کیا، بتوں اور کفر و شرک کو، غرور و تکبر کو اور چھوٹی چھوٹی بات پر فخر کرنے والوں کو، لڑائیاں کرنے والوں کو، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں کو اس توحید کی شمع کی روشنی سے منور کیا اور وہ سب لوگ ایک خدا کو ماننے لگے، اور یوں دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوا۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جلائی ہوئی توحید کی شمع کی روشنی آج پوری دنیا میں ہے۔ دنیا کا کوئی کونا مسلمان سے خالی نہیں ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے بزم خیال میں،
نہ دکان آئینہ ساز میں۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں جنہوں نے ہمیں توحید کی طرف راغب کیا اور دنیا میں جو کفر تھا اس کا خاتمہ کیا، اور ہم سب کو ایک اللہ کی طرف لے کر گئے، اور ہمارا سب کا مرکز اب دین اسلام ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ اب چلتے ہیں بیٹا، اگلا شعر پڑھتے ہیں۔ ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آ پائے۔ یہاں اب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، مشکل لفظ تو اس میں تقریباً کوئی نہیں ہے، تو اب ہم سیدھا اس کی تفہیم کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں اللہ کی طرف سے ایک ایسا پیغام لے کر آئے جس نے لوگوں، دنیا کے انسانوں کے دلوں کو منور کر دیا، ان میں روشنی پیدا کر دی، ان میں اجالا کر دیا۔ یہ کیسا پیغام تھا؟ یہ دین اسلام کا پیغام تھا، یہ اللہ کی وحدانیت کا پیغام تھا، یہ اخلاق کا پیغام تھا، یہ وہ پیغام تھا جس نے روتے ہوں کو ہنسا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے میں جہاں غلاموں کے ساتھ بدترین سلوک کیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورت کی اس معاشرے میں ذرا بر عزت نہ تھی، امیر اور غریب کا فرق تھا، کالے اور گورے کا فرق تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غرور اور تکبر کو ختم کیا، کفر کو ختم کیا، اور لوگوں کو ایمان کی روشنی فراہم کی۔ جب لوگوں کے دل زنگ آلود ہو چکے تھے، گناہوں سے لتھڑے ہوئے تھے، ان دلوں میں ایمان کی روشنی کر کے دل کو منور کر دیا، روشن کر دیا، تاباں کر دیا۔ اب آگے چلتے ہیں، ہمارا تیسرا شعر ہے۔ ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آ پائے۔ یہاں پہ مشکل لفظ مدت، عرصہ، بھٹکنا، گمراہ ہونا، رستے سے ہٹنا، یعنی رستے سے ہٹ کر چلنا، یعنی گمراہ ہو جانا، مرکز وسط یا درمیان ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں، اس کی تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس شعر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو پڑھتے ہیں۔ ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آ پائے۔ پیارے بچوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو انسانیت بھٹکی ہوئی تھی، ذات، رنگ، نسل، علاقائی تعصب سے بھرپور قبیلے چھوٹی چھوٹی بات پر آپس میں جنگیں کرتے، اور لکھا ہوا ہے 100 سال تک جنگ جاری رہتی، اور لوگ متحد نہ تھے، انتشار تھا۔ عرب میں تو کوئی باقاعدہ حکومت ہی نہ تھی، عربوں کو دوسرے ملکوں کے لوگ جو ہیں وہ حقیر سمجھتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف عربوں بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک مرکز قائم کیا۔ وہ مرکز کیا تھا؟ دین کا مرکز تھا، جو مختلف خداؤں میں، مختلف توہمات میں لوگ پڑے ہوئے تھے، سب ایک مرکز کی طرف آ گئے۔ وہ مرکز تھا دین اسلام، وہ مرکز تھا اللہ کی محبت۔ تو اللہ کی محبت میں سبھی سرشار ہو گئے اور ایک مرکز پر اکٹھے ہو گئے اور مسلمان بن گئے، اللہ کے بندے بن گئے، اور اللہ کے بندے بن کر
ان میں جو اتحاد، جو اتفاق پیدا ہوا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا، وہ محبت، رواداری اور اخوت پیدا ہوئی کہ دنیا کے ایک کونے میں تکلیف میں مبتلا ہونے والا مسلمان اس کی تکلیف کو دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھا ہوا ایک مسلمان بھی محسوس کرتا ہے۔ افسوس کہ اب ہم بکھر چکے ہیں۔ اب موجودہ حالات میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان رسوا ہو رہے ہیں۔ فلسطین، کشمیر، شام اور بہت سی جگہوں پر مسلمان تشدد کا شکار ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ انتہائی غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے اور مسلم امت خاموش تماشائی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات کو بھلا دیا جن تعلیمات نے ہمیں ایک مرکز پر اکٹھا کیا تھا، جب ہم ایک جسم کی مانند ہو گئے تھے۔ افسوس اب ہم بے حس ہو چکے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں، آپ کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں، تو وہ دن دور نہیں کہ مسلم امت پھر سے اس دنیا پر غالب آ جائے۔ تو آج تو ہم اتنے ہی اشعار پڑھیں گے، انشاءاللہ اگلے سبق کے لیے ہم پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔